سلیکٹڈ اپنی مرضی کے لوگ بھیجتے ہیں جو اپنی مرضی سے خان صاحب کو انفارمیشن دیتے ہیں، جو اپنی مرضی سے انفارمیشن باہر لا کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتا کہ خان صاحب کو کتنا صحیح بتاتے ہیں اور کتنا خان صاحب کا پیغام باہر آ کر درست طریقے سے بتاتے ہیں۔ تو یہی تو بات ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اعتبار نہیں کر رہی کہ باہر جو انفارمیشن آ رہی ہے یا اندر جو انفارمیشن جا رہی ہے اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے۔ ناظرین، ایک میں نے آپ کو تعریف پڑھ کے سنائی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ ریاست کی حقیقی تعریف کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو فروری کے آغاز میں یہ تاریخ پڑھ کے سنائی تھی، اور اس لیے آپ کو میں نے فروری میں پڑھ کے سنائی تھی کہ پاکستان میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آرمی چیف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ریاست ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے فوج ریاست ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے پولیس ہے یہ ریاست ہے۔ نہیں، یہ ریاست نہیں ہے، یہ ریاست کے اوزار ہیں۔ یعنی ریاست کے جو پلرز ہیں ان کے آگے مختلف ادارے کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک ادارہ ہے فوج، ایک ادارہ ہے پولیس، ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح الگ الگ سارے ادارے ہیں۔ تعلیم کا ادارہ بھی ہے، صحت کا ادارہ بھی ہے، اور بے شمار ادارے ہیں پاکستان میں، ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ غلط طریقے سے لیا گیا اور دعویٰ کیا گیا جیسے کہ فوج کوئی ریاست ہے۔ نہیں، عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے آج وہی بات دوبارہ دہرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف نعرے لگا دیے، ہوش کے ناخن لیں، پہلے آرٹیکل 7 پڑھ لیں۔ ریاست ہے کیا بھلا؟ ریاست آپ کی قومی اسمبلی، سینٹ، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیاں اور ٹیکس نافذ کرنے والے ادارے ریاست ہیں۔ باقی جو پولیس ہے، فوج ہے، رینجرز ہے، انٹیلیجنس ادارے ہیں، یہ سارے اوزار ہیں، ان کو آپ ریاست نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کانسیپٹ پاکستان کو اپنا ٹھیک کرنا پڑے گا، جبھی آپ ریاست کی صحیح ڈیفینیشن تک پہنچیں گے۔ ناظرین، ایک اور پرابلم جو ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو ملٹری تحویل میں لیا گیا تھا وہ خاصے تکلیف میں ہے اس وقت۔ یعنی جو لوگ فوجی عدالتوں میں سزا بھگت کے آئے ہیں ان میں سے جن لوگوں نے معافی مانگ لی یا جن لوگوں نے رحم کی اپیل کر دی وہ تو چھوٹ گئے۔ جنہوں نے رحم کی اپیل نہیں کی ہے اب انہیں نشان عبرت بنایا جا رہا ہے کہ تم معافی کیوں نہیں مانگتے بھائی۔ اس ریاست کا مسئلہ کیا ہے کہ ریاست کے اندر جو ادارے کام کر رہے ہیں یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تم ہمارے سامنے جھک جاؤ، تم ہمارے سامنے جھک جاؤ، ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اگر سجدہ کرو گے تو تمہارے لیے آسانیاں ہیں، اگر تم ہمارے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو جاؤ گے، ہمارے سامنے نہیں جھکو گے تو ہم تمہاری زندگی کو مشکل کرتے چلے جائیں گے۔ بڑا امتحان ہے۔ حسان نیازی صاحب نے دوبارہ بتایا، میں نے آپ کو ابوذر سلمان نیازی صاحب نے جو بتایا وہ آپ تک پہنچایا تھا۔ اب خدیجہ صدیقی صاحبہ بتاتی ہیں کہ حسان نیازی اور باقی ملٹری قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک جاری ہے۔ جیل پر کس کا قبضہ ہے؟ حسان کے بقول رات کو 4-5 گھنٹے بالکل بھی بجلی نہیں ہوتی، پنکھا برائے نام چلتا ہے، سیل تندور کی طرح آگ بگولا ہو جاتا ہے، زمین پر بھی سویا نہیں جاتا۔ جو سہولیات باقی ساری جیل کو میسر ہیں کوٹ لکھپت جیل میں، وہ ملٹری قیدی ان سے محروم ہیں۔ اور کیوں محروم ہیں؟ بہرحال یہ وجہ تو یہی ہے کہ جنہوں نے نہیں معافی مانگی ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے کہ بالآخر تنگ آ کر وہ معافی مانگ لیں۔ ویسے حد ہے اکڑ کی، ضد کی اور انا کی۔ یہ ضد اور انا جو ہے یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ رب جس دن ان کی انا توڑے گا، جس دن ان کے غرور کو خاک میں ملائے گا، انہیں پتہ چل جائے گا۔ اور دیکھیں امیج پورے کے پورے ادارے کا برباد ہو جاتا ہے۔ فیصلہ چند لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کرتے ہیں اور پورے ادارے کا امیج خراب کر دیتے ہیں، اور حالانکہ لوگ اس ادارے کو اون کرتے ہیں، لوگ اس ادارے سے پیار کرتے ہیں، لیکن چند لوگوں نے کہاں پہنچا دیا معاملہ، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ 3 سال کے اندر کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ ناظرین، جیک بریگمن نے جو دوبارہ ٹویٹ کی ہے اس سے حکومت کو کافی تشویش ہے، حکومت پریشان ہے، کیونکہ حکومت کو ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے کافی ارام کر کے بھیجا ہے۔ امریکن سینیٹر جو آئے تھے ان کو کافی ارام کر کے بھیجا ہے۔ آرمی چیف نے خود ان سے 3 پیس پہن کے ملاقات کی تھی اور ان کو بڑی اچھی بریفنگ دی تھی۔ اس سے پہلے محسن نقوی بھی کوشش کر کے آئے تھے، لیکن دوبارہ سے ان کا جا کر یہ کہنا کہ عمران خان کو فری کیا جائے، اس کے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنا ان کا، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے خاصا تشویشناک ہے اور پریشان کن ہے کہ وہ ابھی تک اپنے اسی عزم پہ، اپنے اسی موقف پہ قائم ہے۔ سلیکٹڈ اپنی مرضی کے لوگ بھیجتے ہیں جو اپنی مرضی سے خان صاحب کو انفارمیشن دیتے ہیں، جو اپنی مرضی سے انفارمیشن باہر لا کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتا کہ خان صاحب کو کتنا صحیح بتاتے ہیں اور کتنا خان صاحب کا پیغام باہر آ کر درست طریقے سے بتاتے ہیں۔
تو یہی تو بات ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اعتبار نہیں کر رہی کہ باہر جو انفارمیشن آ رہی ہے یا اندر جو انفارمیشن جا رہی ہے اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے۔ ناظرین، ایک میں نے آپ کو تعریف پڑھ کے سنائی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ ریاست کی حقیقی تعریف کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو فروری کے آغاز میں یہ تاریخ پڑھ کے سنائی تھی، اور اس لیے آپ کو میں نے فروری میں پڑھ کے سنائی تھی کہ پاکستان میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آرمی چیف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ریاست ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے فوج ریاست ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے پولیس ہے یہ ریاست ہے۔ نہیں، یہ ریاست نہیں ہے، یہ ریاست کے اوزار ہیں۔ یعنی ریاست کے جو پلرز ہیں ان کے آگے مختلف ادارے کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک ادارہ ہے فوج، ایک ادارہ ہے پولیس، ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح الگ الگ سارے ادارے ہیں۔ تعلیم کا ادارہ بھی ہے، صحت کا ادارہ بھی ہے، اور بے شمار ادارے ہیں پاکستان میں، ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ غلط طریقے سے لیا گیا اور دعویٰ کیا گیا جیسے کہ فوج کوئی ریاست ہے۔ نہیں، عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے آج وہی بات دوبارہ دہرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف نعرے لگا دیے، ہوش کے ناخن لیں، پہلے آرٹیکل 7 پڑھ لیں۔ ریاست ہے کیا بھلا؟ ریاست آپ کی قومی اسمبلی، سینٹ، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیاں اور ٹیکس نافذ کرنے والے ادارے ریاست ہیں۔ باقی جو پولیس ہے، فوج ہے، رینجرز ہے، انٹیلیجنس ادارے ہیں، یہ سارے اوزار ہیں، ان کو آپ ریاست نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کانسیپٹ پاکستان کو اپنا ٹھیک کرنا پڑے گا، جبھی آپ ریاست کی صحیح ڈیفینیشن تک پہنچیں گے۔ ناظرین، ایک اور پرابلم جو ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو ملٹری تحویل میں لیا گیا تھا وہ خاصے تکلیف میں ہے اس وقت۔ یعنی جو لوگ فوجی عدالتوں میں سزا بھگت کے آئے ہیں ان میں سے جن لوگوں نے معافی مانگ لی یا جن لوگوں نے رحم کی اپیل کر دی وہ تو چھوٹ گئے۔ جنہوں نے رحم کی اپیل نہیں کی ہے اب انہیں نشان عبرت بنایا جا رہا ہے کہ تم معافی کیوں نہیں مانگتے بھائی؟ اس ریاست کا مسئلہ کیا ہے کہ ریاست کے اندر جو ادارے کام کر رہے ہیں یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تم ہمارے سامنے جھک جاؤ، تم ہمارے سامنے جھک جاؤ، ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اگر سجدہ کرو گے تو تمہارے لیے آسانیاں ہیں، اگر تم ہمارے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو جاؤ گے، ہمارے سامنے نہیں جھکو گے تو ہم تمہاری زندگی کو مشکل کرتے چلے جائیں گے۔ بڑا امتحان ہے۔ حسان نیازی صاحب نے دوبارہ بتایا، میں نے آپ کو ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے جو بتایا وہ آپ تک پہنچایا تھا۔ اب خدیجہ صدیقی صاحبہ بتاتی ہیں کہ حسان نیازی اور باقی ملٹری قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک جاری ہے۔ جیل پر کس کا قبضہ ہے؟ حسان کے بقول رات کو 4-5 گھنٹے بالکل بھی بجلی نہیں ہوتی، پنکھا برائے نام چلتا ہے، سیل تندور کی طرح آگ بگولا ہو جاتا ہے، زمین پر بھی سویا نہیں جاتا۔ جو سہولیات باقی ساری جیل کو میسر ہیں کوٹ لکھپت جیل میں، وہ ملٹری قیدی ان سے محروم ہیں۔ اور کیوں محروم ہیں؟ بہرحال یہ وجہ تو یہی ہے کہ جنہوں نے نہیں معافی مانگی ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے کہ بالآخر تنگ آ کر وہ معافی مانگ لیں۔ ویسے حد ہے اکڑ کی، ضد کی اور انا کی۔ یہ ضد اور انا جو ہے یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ رب جس دن ان کی انا توڑے گا، جس دن ان کے غرور کو خاک میں ملائے گا، انہیں پتہ چل جائے گا۔ اور دیکھیں امیج پورے کے پورے ادارے کا برباد ہو جاتا ہے۔ فیصلہ چند لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کرتے ہیں اور پورے ادارے کا امیج خراب کر دیتے ہیں، اور حالانکہ لوگ اس ادارے کو اون کرتے ہیں، لوگ اس ادارے سے پیار کرتے ہیں، لیکن چند لوگوں نے کہاں پہنچا دیا معاملہ، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ 3 سال کے اندر کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ ناظرین، جیک برگمن نے جو دوبارہ ٹویٹ کی ہے اس سے حکومت کو کافی تشویش ہے، حکومت پریشان ہے، کیونکہ حکومت کو ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے کافی رام کر کے بھیجا ہے۔ امریکن سینیٹرز جو آئے تھے ان کو کافی رام کر کے بھیجا ہے۔ آرمی چیف نے خود ان سے 3 پیس پہن کے ملاقات کی تھی اور ان کو بڑی اچھی بریفنگ دی تھی۔ اس سے پہلے محسن نقوی بھی کوشش کر کے آئے تھے، لیکن دوبارہ سے ان کا جا کر یہ کہنا کہ عمران خان کو فری کیا جائے، اس کے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنا ان کا، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے خاصا تشویشناک ہے اور پریشان کن ہے کہ وہ ابھی تک اپنے اسی عزم پہ، اپنے اسی موقف پہ قائم ہے۔